فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومباركا وهدى للعالمين فيه آيات للناس ومقام إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہدایت کے لیے یوں تو لاکھوں انبیاء آئے، قبیلوں اور قوموں میں پیغمبر رہنما آئے، مگر محدود دعوت لے کے سارے باخدا آئے، جہاں کا درد لے کر ایک محمد مصطفیٰ آئے۔ زباں پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب کہ ہوں باغباں، تو پھر کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آپ میری گفتگو کو بآسانی اپنے ذہن کے اندر رکھ سکیں۔
انا اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے زمین پر، للذی ببکۃ مبارکن، وہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فیہ آیات للناس، اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یہ اشارات ہیں آب زمزم کی طرف، صفا اور مروہ کی طرف، حجر اسود کی طرف، مقام ابراہیم کی طرف۔ اور آگے قرآن صراحتاً بھی کہتا ہے فیہ آیات للناس و مقام ابراہیم، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہو جاتا ہے پروردگار اسے امن عطا کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس زمین کی ابتدا اللہ پاک اپنے گھر مسجد سے فرماتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے زمین سے پہلے پانی تھا، اللہ پاک نے جلال کی نظر سے دیکھا، اللہ کے جلال کو پانی برداشت نہیں کر سکا، ابلنا شروع ہوا۔ ابلتے ابلتے، اور یہ خدا جانتا ہے کہ پانی کس رنگ میں ابلا، اور ایک تل چھٹ بنی۔ جب پانی ابلتا ہے جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ سے اللہ پاک نے پانی پر زمین کا ٹکڑا بنا دیا، اور اسی ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر خانہ کعبہ بنا دیا۔ زمین بھی کعبے سے کھینچ کر اللہ پاک نے باقی زمین بنائی، اور اس کے بعد باقی گھر بنے۔ آج یہ جو تجھے بلند و بانگ کوٹھیاں نظر آتی ہیں، محلات نظر آتے ہیں، مارکیٹیں نظر آتی ہیں، فلک بوس تعمیرات نظر آتی ہیں، ان تعمیرات کا منبع، مبدا، ماوا، ماخذ، مرکز، مصدر اگر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور زمین کی ابتدا بھی پروردگار عالم خانہ کعبہ سے فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے یہی پوری زمین کا مرکز ہے، زمین کا سنٹر، زمین کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ علماء نے ایک اور عجیب بات لکھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح زمین پر انسانوں کا کعبہ ہے، آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اور عرش پر اس سے
بلند درجے والے فرشتے جن کو کروبی کہتے ہیں ان کا کعبہ ہے، اور اگر عرش سے پانی کا ایک قطرہ گرایا جائے تو وہ بیت المعمور پر آتا ہے، بیت المعمور سے گرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے وسط میں آ کے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر بنے ہوئے کعبے کا طواف لوگ کرتے ہیں، آسمان پر بنے ہوئے بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور عرش کے قریب جو اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ تیار کیا ہے اس کا طواف اس سے بلند مقام والے فرشتے جن کو کروبی کہتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ مرکز ہے، اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے زمین بنتی ہے، اور زمین کا جو پہلا ٹکڑا جس کو رب العالمین نے بنایا، زمین کے اس ٹکڑے کو پروردگار نے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ زمین بعد میں بنتی ہے، لیکن جس سے زمین بنتی ہے اللہ پاک اس پر اپنا گھر مسجد تعمیر فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، لوگوں پہلا گھر زمین پر تمہاری کوٹھیوں سے پہلے، بلڈنگوں سے پہلے، عمارات سے پہلے، تمہاری منزلوں سے پہلے جو زمین پر بنایا جاتا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اور پھر ایک اور عجیب بات آپ کے گوش گزار کروں، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بعد میں آتے ہیں، ہزاروں سال بعد آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بعد میں آتے ہیں، خانہ کعبہ پہلے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا انداز دیکھیں، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کعبہ پہلے بنا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنی ہوئی بنیادوں پر اللہ کا گھر پھر بعد میں تعمیر کیا، اور بنیادیں پہلے موجود تھی۔ بہرحال طوفان نوح میں منہدم ہو جاتا ہے، پہلے کی بات جب خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، تعمیر ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کعبے کے لیے پتھر جنت سے آتے ہیں، کعبے کے لیے اس کی دیواروں میں استعمال کرنے کے لیے پانی جنت سے آتا ہے، کعبے کے لیے گارا جنت سے آتا ہے، کعبے کی تعمیر کے لیے میرے دوستو مٹیریل اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے جنت سے منگواتے ہیں۔ آج تو بڑے فخر سے کہتا ہے، اپنی بلڈنگ کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، اور جی میں نے فرانس کی ٹائلیں لگائی ہیں، میں نے چین کی فلاں چیز لگائی ہے، میں نے امریکہ کی فلاں چیز لگائی ہے، میں نے اپنی بڑی عالیشان بلڈنگ بنائی ہے، لیکن رب نے جب اپنا گھر بنایا اور رب العالمین نے اس کا مٹیریل جنت سے منگوایا، جنت کا مٹیریل ہے، کعبہ تعمیر کیا جاتا ہے، مٹیریل بچ جاتا ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام اس مٹیریل کو اپنے ہاتھوں پر لیے اٹھائے پھرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ یہ مٹیریل کعبے کے لیے آیا تھا، بچ گیا ہے، تعمیر کی تکمیل ہو چکی ہے، اس کو کدھر لے کے جائے؟ اللہ پاک نے آواز دی، اور جبرائیل کعبے کی چھت پہ چڑھ،
مٹیریل اپنے ہاتھ میں لے اور زور سے مشرق کی طرف پھینک، مغرب کی طرف پھینک، شمال کی طرف پھینک اور جنوب کی طرف پھینک، میں اس مٹیریل کے ذرات کو پوری دنیا میں روئے زمین پر پھیلا دوں گا، جہاں جا کر اس کے ذرے گریں گے وہاں کعبے کی بیٹی مسجد بنے گی۔ آج آپ کو جگہ جگہ مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے مسجد جنت ہے۔ کیوں؟ یہاں جنت سے لایا گیا مٹیریل جو خانہ کعبہ کے لیے آیا تھا، اس کے ذرات جو جبرائیل نے مکہ مکرمہ سے پھینکے تھے، اللہ پاک نے ان ذرات کو یہاں پہنچا دیا، اور اگر نہ پہنچاتا یہاں مسجد نہ بنتی۔ رب نے اسی لیے زمین کے اس حصے پر خانہ کعبہ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے، اور رب نے بنایا ہے یہاں کعبے کے مٹیریل کے ذرات گرے ہیں۔ یہ جنت ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک مسجد کو مسجد ہی رکھتا ہے، وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین زمین کی تنابیں کھینچ کر، رگیں کھینچ کر، پٹھے کھینچ کر مسجدوں کی زمین کو خانہ کعبہ کی زمین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت، اور اسی کو جنت قرار دے دیا جائے گا۔ دوسری روایت، مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کشتی کی شکل عطا کر دیں گے۔ اس کی زمین کو تخت سرا سے لے کر جہاں تک آپ نے مسجد بنائی ہے اس کو اٹھا دیا جائے گا، اور اسی طرح جبرائیل اٹھا کر اپنے اشارے کے ساتھ کعبے کے ساتھ جا کے لٹکا دیں گے۔ کعبے کو اللہ پر عطا کرے گا، اور ان پروں کے ساتھ روئے زمین پر بنی ہوئی ساری مسجدیں لٹک رہی ہوں گی۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ آج آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مسجد کو؟ مسجد کا تقدس کیا ہے؟ مسجد کی عظمت کیا ہے؟ مسجد کا مقام کیا ہے؟ مسجد کا مرتبہ کیا ہے؟ اور روایات میں آتا ہے مسجدوں کے بنانے والے، مسجدوں کے لیے جگہ دینے والے، مسجدوں میں جھاڑو دینے والے، مسجدوں کی صفائی کرنے والے، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والے، اور مسجدوں میں اذان دینے والے، اور مسجد میں بیٹھ کے خدا کا ذکر کرنے والے، وہ سب بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مسجد کو اٹھا کر کعبے کے پاروں کے ساتھ لٹکا کر کعبے سے کہیں گے اذهب بالجنہ، او کعبے جنت کے اندر داخل ہو جا، او اکیلا نہ داخل ہو، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے داخل ہو جا۔ یار ایک عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے اللہ فرمائیں گے کعبے سے چل اذهب، جنت کی طرف جا۔ اس آواز کو سن کر مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو تعمیر کرنے والے، مسجدوں کی صفائی کرنے والے، مسجدوں کا احترام کرنے والے، مسجدوں کی تعظیم کرنے والے خوش ہوں گے کہ ہمارے مقدر جاگ گئے، اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ، خدا کرے کہ اسی طرح ہماری مسجد بھی انشاءاللہ یوں ہی ہوگا، کعبے کے ساتھ لٹکے، اور میں اسی طرح مصلی پہ ہوں، آپ بھی صفوں میں ہوں، اور خدا ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے دے، اور یوں ہی ہوگا انشاءاللہ، کہہ دیں۔
اللہ کہے گا اذهب بالجنہ، جنت میں جا۔ حدیث میں آتا ہے ایک مسجد سے چیخنے کی آواز آئے گی، زار و کتار رونے کی آواز آئے گی۔ فرشتے کہیں گے مسجد سے کیوں روتی ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ یار مسجد آج بھی زندہ ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ مسجد زندہ ہے۔ مسجد کو مردہ نہ سمجھو، مسجد زندہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے، مولوی کی بات نہیں کرتا، آقا، میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں للمسجد عینان، او لوگو مسجد کی دو آنکھیں ہیں، مسجد کی مسیتی دیاں دو اکھیاں، مسجد کی دو آنکھیں ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مسجد کی دو آنکھیں ہیں، کیا مسجد دیکھتی ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا تم نہیں دیکھتے جتنی مسجد دیکھتی ہے۔ اس لیے مسجد کے دروازوں کو زور سے نہ مارو، مسجد کی دیواروں کو زور سے نہ مارو، مسجد دیکھ رہی ہے، مسجد کا احترام کرو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، آقا دو جہاں کا زمانہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں اس کا دیدار عطا فرما، وہاں نماز کی توفیق عطا فرما، اللہ مسجد نبوی کا احترام عطا فرما۔ مسجد نبوی ہے۔ ایک صحابی کو کنکر نظر آتے ہیں، ان کنکروں کو اٹھاتا ہے اور جا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جو ہی کنکر اٹھائے باہر پھینکے، کنکروں نے رونا شروع کر دیا۔ صحابی حیران ہے، ارے ریت کے ذرات کنکر رو رہے، آقا دو جہاں سے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا یہ کنکر رو رہے۔ آقا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا ہم مسجد میں تھے، نمازی آتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے، اس نے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب ہم نمازیوں کے سجدوں سے جو تسبیحات سنتے تھے، تکبیرات سنتے تھے، تحمید سنتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے سنتے تھے، آقا آپ پر درود و سلام کی برسات سنتے تھے، ہم اس سے معروم ہو گئے، ہمیں باہر پھینک دیا، ہم باہر نہیں رہنا چاہتے۔ آقا خدا را اس سے عرض کرے یہ ہمیں اٹھا کے پھر مسجد میں لے جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان کنکروں کو اٹھوا کے پھر مسجد میں رکھا۔ خدا دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، ریتو دے کنکر ذرات، ریت کے کنکر بھی مسجد سے باہر خفا ہوتے ہیں، لیکن آج دل رکھنے والا، جسم رکھنے والا، دماغ رکھنے والا، آنکھیں رکھنے والا اور قوت سماعت رکھنے والا اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا، محمدی کہلانے والا مسجد میں تنگ ہوتا ہے۔ اسے یہاں تکلیف ہوتی ہے، کنکر بھی روتے ہیں، زار و کتار رو رہے ہیں، آقا ہمیں اندر لے جائیں۔ فرمایا للمسجد عینان، مسجد کی دو آنکھیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، بڑے کام کی بات ہے میرے نمازی بھائیوں۔ کہنے لگا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، کاروبار نہیں، مزدوری نہیں، کام کاج نہیں۔ حضرت کوئی دم کریں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔
یار اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند کو عجیب ہیرے عطا کیے تھے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ حکیم الامت یوں ہی تو نہیں کہا جاتا تھا. میں ہوئیاں اتنا لمحہ طویز لکھ کے دے ہوئیاں. پہلے بچارے دے کار کچھ نہیں ہو تو ہاں اور پیسے بھی دے, شکرانہ بھی دے. لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا اور تیرے گھر کے پاس کوئی مسجد ہے اور کراکول کوئی مسجد ہے؟ کہنے لگا حضرت مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں, مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں, بہت قریبی مسجد ہے. فرمایا تعویذات لینے کی ضرورت نہیں ہے, دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. او حضرت بتائیں پھر کیا کروں؟ کہا مسجد میں جھاڑو دے, مسیتی کو کہہ کر صاف کر. اج جڑے مسیتی بچو نمازیاں دے چپل چاہ کے چوری کر کے کھڑن, مسیتی بچو, پھر تسی دسو کہ اس معاشرے پہ انہاں لوکاں دا کی بن سی. آپ نے فرمایا مسجد میں جھاڑو دو. ٹھیک ہے حضرت. فرمایا بات مکمل نہیں ہوئی. جھاڑو دینے کے بعد جو گرد و غبار ملے, جو خاک تیرے ہاتھ میں آئے, اس خاک کو, گرد و غبار کو اکٹھا کر کے لفافے میں ڈال کے اور اپنے گھر میں رکھ. جب مسجد کی گرد و غبار اور تیرے گھر میں جائے گی, پروردگار غربت کا خاتمہ کر دے گا. اللہ اکبر. کہنے لگا حضرت یہ کورس کتنے دن کا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دن کرو, انشاءاللہ حالات پھر جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. میں پھر کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں اور ثابت کر کے دے سکتا ہوں. 11ویں دن آتا ہے, آ کے کہنے لگا حضرت میں نے 11 دن مسجد میں جھاڑو دیا ہے اور اس خاک کو جا کے گھر میں رکھا ہے, اور پروردگار عالم نے حالات اتنے بدل دیے ہیں, اور مٹی کو آگ ڈالتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے. پہلے گھر میں آٹا نہیں ملتا تھا, اب ہر طرف آٹا ہی آٹا ہے. تو جڑے مسیطے پہ جو پونج کے کھڑن, جن کو مسجد کے تقدس کا, مسجد کے احترام کا, مسجد کی عظمت کا, مسجد کی فوقیت کا کوئی کسی قسم کا کوئی اندازہ نہ ہو, آپ بتائیں اس قوم پر خدا کیسے مہربان ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کا گھر, اللہ کا گھر. اور کتابوں میں لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں, سنو. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے, مسجد کو جگہ دیتا ہے, مسجد میں قالین بچھاتا ہے, مسجد کی ترقی کے اندر حصے دار بنتا ہے, اللہ اکبر, جب وہ مر جاتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے, ارے مرنے کے بعد اس مسجد میں جب آذان ہوتی ہے عالم برزخ میں, اور رب العالمین اس کو آذان کی آواز سنا دیتا ہے. بتایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے, او فلانے یہ اس مسجد کی آذان ہے جس کے لیے تو نے جگہ دی تھی, اس مسجد کی آذان ہے
جس کے لیے تو نے سیمٹ دیا تھا، یہ اس مسجد میں اذان دی جا رہی ہے اور جس کے لیے تو نے سریا دیا تھا بتایا جاتا ہے۔ آج آپ کی مسجد عثمان غنی میں اذان ہوتی ہے، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے۔ یہ دو بھائی پڑے ہوئے سامنے، حاجی سائیں عبداللطیف، خدا کی قسم دونوں کو عالم برزخ میں مسجد عثمان غنی میں ہونے والی اذان ضرور سنائی جاتی ہوگی اور وہ سن رہے ہوں گے۔ ان سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ورنہ تو جائیدادیں اور بھی لوگوں کے پاس بڑی ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے جگہوں والے، بڑے بڑے جائیدادوں والے، بڑے بڑے سرمایہ دار دنیا سے چلے گئے، آج نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن مسجد عثمان غنی کی آواز آج پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، اور میرے دوستو جو اس کے ممد و معاون ہے جس شکل میں بھی ہے، اللہ پاک ان کو قبروں میں یہ ثواب سپلائی کر رہا ہے۔ ایک اور گل کراں تو آگے ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے ارے اذان اونچی آواز سے دی جاتی ہے، ہمارے ماسٹر شوکت صاحب اذان دیتے ہیں، یہ قاری اعجاز صاحب اذان دیتے ہیں، یہ بھائی ہمارا اذان دیتا ہے، یوسف شاہ صاحب اذان دیتے ہیں، بڑے دھواں دھار انداز میں دیتے ہیں، اونچی آواز سے دیتے ہیں، بلندی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اذان کی آواز جاتی ہے، لیکن 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 ایک عجیب بات میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ جب اس مسجد میں نمازی تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان ربی اعلی، سبحان ربی العظیم، نالا اعلی سن دے نہ بول دے، اور اونچیا ہو خدا کو منو، اور نالا اعلی سن دے اس کو آواز نہیں جلدی۔ اللہ اکبر، اور میں قربان جاؤں اپنے آقا محمد مصطفیٰ پر، اور حضور فرماتے ہیں اس تسبیح کی آواز کو عالم برزخ میں اور مسجد کے لیے جگہ دینے والے کو خدا آواز پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پاک تیری اور میری تسبیح کی آواز کو بھی عالم برزخ کے اندر پہنچا کر یہ بتایا جاتا ہے یہ اس مسجد میں نمازی تسبیح پڑھ رہا ہے جس کے ساتھ تو نے تعاون کر کے جس کو مسجد کا درجہ دے دیا تھا۔ میرے دوست آخری بات بتا کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، موضوع بڑا عجیب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ایک مسجد سے بول گئے ہو ماشاءاللہ، ایک مسجد سے اللہ پاک فرماتے ہیں اذهب بالجنہ۔ بھائی وحید صاحب ہماری مسجد کو آباد رکھا ہوئے، انہوں نے صبح اذان سے پہلے آتے ہیں۔ اللہ پاک یہ مسجد کی رونق ہے، روح ہیں یہ لوگ، اللہ ان کو قائم رکھے۔ اس کونے میں کوئی، اس کونے میں کوئی، اس کونے میں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میں بعض دفعہ جلسوں سے دیر سے آتا ہوں، وہاں سے میں جھانک کے دیکھتا ہوں، جب میں ان کے سامنے قرآن کھلے ہوئے دیکھتا ہوں، ہاتھوں میں تسبیح دیکھتا ہوں، ذکر کرتے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ یہی میری کمائی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں مسجد کعبے سے؟ اذهب بالجنہ، اور جنت کی طرف جا۔ مسیح چینکتی ہے، ایک روندی ہے، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں او کی روندی ہے، کی چینکتی ہے، کی گل ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں جانا۔ ارے کیوں نہ جائے؟ وہ کہتی ہے میری ایک سواری کم ہے، میری ایک اسی سوار ہو جیسا نا مسیتی وے، یہی گل ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گی میری ایک سواری کم ہے۔ فرشتے کہیں گے اور جگہ دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھانے والا یہ بیٹھا ہوا ہے، خطیب ادھر بیٹھا ہوا ہے، مؤذن ادھر بیٹھا ہوا ہے، سریا دینے والا، سیمٹ دینے والا، مزدوری دینے والا، ارے سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں چیخ رہی ہے؟ وہ آتی ہے میں بھی دیکھتی ہوں،
سارے بیٹھے دن ورے ایک کو نہیں صحیح ہوندا اور جتنے تک وہ نہیں آ جلدا اور میں کسا کو جنت میں جلنا دی اجازت نہ دے دی. خدا آختے ہوئے مسیتی دی گل سنو، فرشتیاں کو کیا آختا ہے؟ کس دی گل سنو، ارے مسجد کی بات سنو، ٹھہر جاؤ. یہ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر. فرشتے پوچھتے ہیں اور مسجد بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ ساری دنیا پریشان ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، انتظار میں ہیں کہ کعبہ کسی طرح چلے اور ہم جنت کے اندر دھکیل دیے جائے. اللہ اکبر. کیا منظر ہوگا یار. آج استی تھے اڈے تے گڈی نکی جی ٹریفک میں پھنس جو لے رک جو لے تے کتنے پریشان ہوئے دے ہونے اتھے تے جنت تے جہنم دا سوال ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے مسجد کی سنو کیا کہتی ہے. مسجد بول پڑے گی، فرشتوں سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، زمین دینے والا حاجی عبداللطیف بیٹھا ہوا ہے، حاجی سائیں پراچا بیٹھا ہوا ہے، بشیر تنولی بیٹھا ہوا ہے، اور عثمان غنی کے اور جمعے کے سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں جو مسجد سے تعاون کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آذانیں دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. لیکن ایک آدمی مکوجہ تک صحیح اور دستے صحیح ہوئے کون ہے؟ آخسی مڑا جدوں کام لگے دا سا، میری تعمیر ہو رہی تھی، مستری لگے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے، سامان تھا، اس کو ایک روڑا نظر آیا، پتھر نظر آیا، اینٹ نظر آئی، سامان ہاتھ میں تھا، اس نے پاؤں سے اس اینٹ کو، اس پتھر کو نادانستہ، کیا الفاظ ہیں؟ نادانستہ. دانستہ نا جان بوجھ کے نا، ارے نادانستہ غیر شعوری انداز میں اپنے پاؤں سے رڑکا کر سرکا کر مستریہ کول پچا چھوڑیا. مستریہ سنو اوہی بٹا چاہ کے اس کی بنیاد میں لا چھوڑیا. اے اپنے کرا کو گچھ رہا. اللہ اکبر. مسجد نے دنیا روکی ہوئی ہے. ارے جب تک یہ نہیں آ جاتا میں کسی کو جانے نہیں دوں گی. اے خدا دا کار ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے بتا وہ کون ہے؟ مسجد بتائے گی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. حدیث میں الفاظ ہیں 7 پشتوں سے تک نام لے گی. فلانا فلانے دا پتر، فلانے دا پوترا، فلانے دا پڑ پوترا، فلانے دا نکل پوترا، پھر اس دا نکل پوترا، پھر فلانے دا پتر. جب نام لے گی اللہ اکبر فرشتے حاضر کر دیں گے. آسی جی کے گل ہے کم دے لگے دا آسن کوئی گل نہیں ہو تو کو مبارک ہوئے توڑا کوڑا نکل آئے ہوئے. آج کروڑوں کا کوڑا نکلتا ہے، کسی کا کیا کسی کا کیا، لیکن اس خوش نصیب کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اور جس نے پتھر اور مسجد کی بنیاد میں پھینکا تھا اس کے لیے جنت کی قرآن اندازی ہو جاتی ہے، جنت کا قرآن نکل آتا ہے. اللہ اکبر. بیٹھ اور دنیا منتظر ہے، بیٹھے گا. اللہ اکبر. کعبہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پروں کے ساتھ لے کر سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سنت پڑھ لیں.